السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، شب برات کی رات گزر چکی ہے اور سبھی لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ شب برات کی فضیلت کتنی بڑی ہے، اور اس رات میں پروردگار عالم سب کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، سب کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت یہ ہے کہ پروردگار عالم بنی کلب کے بھیڑیوں کے بال کے برابر خطا کاروں کو اس رات میں بخشتا ہے۔ اور ایک جگہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث یہ بھی مروی ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، صرف 4 شخص ایسے ہیں جن کی خطا بخشی نہیں جاتی، اللہ رب العزت ان کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 4 شخص کون ہیں؟ وہ بد نصیب انسان کون ہے جس کی خطا معاف نہیں ہوتی، جس سے پروردگار عالم خوش نہیں ہوتا، جس کو پروردگار عالم معاف نہیں فرماتا؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آئے میرے صحابیوں سنو، اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور خانہ کعبہ پر جھنڈا نصب کرتے ہیں، اور پھر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ دنیا کی سیر کرو۔ تو اس رات میں جو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، پروردگار عالم کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اور دعا جو مانگتا ہے، تو فرشتے اس کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ پروردگار عالم کے حکم سے فرشتے اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں جو رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت سے مغفرت چاہتا ہے۔ اور جب بندے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ المختصر یہ کہ جب صبح ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام کے پاس سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جبرائیل کے پاس میں سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے فرشتوں کے سردار، ہمارے سردار، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کیا دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر کون سا انعام کیا ہے؟ آخرکار فرشتے بھی ہر ایک چیز کو جانتے ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام سے وہ سوال کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے فرشتوں سنو سنو، اللہ نے اپنے سارے بندوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جو اللہ سے مغفرت چاہ رہے تھے، جو اللہ سے رزق چاہ رہے تھے، اللہ نے سب کو رزق دیا ہے۔ جو رب کائنات سے مغفرت چاہتے تھے، رب نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل کہتے ہیں، اے فرشتوں، صرف 4 شخص ایسے ہیں جن کی خطا معاف نہیں ہوئی، جن کو اللہ رب العزت نے اس رات میں بھی معاف نہیں فرمایا ہے، باقی سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام سے اتنا بتایا، صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 4 لوگ کون ہیں جن کی خطا اس رات میں بھی نہیں معاف کی ہوتی ہے، اس رات میں بھی پروردگار عالم معاف نہیں فرماتا ہے؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، سنو، سب سے پہلا شخص میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلا شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہے۔ جو شراب پیتا ہے، اس کی خطا پروردگار عالم اس کے گناہوں کو مالک و مولا معاف نہیں فرماتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کر کے وہ صدق دل سے توبہ نہ کر لے اور شراب پینا چھوڑ نہ دے۔ اگر وہ صدق دل سے توبہ کر لے گا، پروردگار عالم توبہ کو قبول فرماتا ہے، توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ رب العزت اس کی خطا کو معاف فرما دے گا۔ دوسرے نمبر پر صحابہ اکرام سے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہے جس کی خطا پروردگار عالم اس رات میں بھی معاف نہیں فرماتا، جس کو اللہ رب العزت اس رات میں بھی نہیں بخشتا ہے، تو وہ ہیں والدین کے نافرمان، جو اپنے والدین کو ستایا کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو پریشان کیا کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی خطا کو اس رات میں بھی نہیں معاف فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو اس رات میں بھی نہیں بخشتا ہے۔ یہ 2 ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے جو بغیر کسی شرعی مجبوری کے رشتہ داری توڑتا ہو، یعنی کوئی بھی ایسا عذر نہیں پایا جا رہا ہو جو شریعت کے خلاف ہو، جس سے شریعت اجازت دے رہی ہو کہ آپ رشتہ داری توڑ سکتے ہیں، یہ نہ پائی جا رہی ہو، بغیر کسی مجبوری کے وہ رشتہ داری توڑ رہا ہو، تو وہ شخص بھی نہیں بخشا جاتا ہے۔ دوستو، رشتہ داری کو نبھائیے۔ اگر کوئی آپ سے ناطہ توڑنا چاہے تو اس کو
توڑنے دیجئے، لیکن آپ اپنی طرف سے مت غلطی آنے دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب توڑیں گے تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ توڑے گا تو وہ صرف اپنے اعمال ساتھ میں لے کر کے جائے گا، اور ہم جائیں گے تو ہم اپنے ساتھ میں اپنے اعمال لے کر کے جائیں گے۔ وہ رشتہ داری توڑنا چاہتا ہے تو توڑنے کی کوشش کرتا رہے، ہم رشتہ داری جوڑتے تھے، جوڑتے ہیں اور جوڑتے رہیں گے۔ تو نمبر 3 شخص یہ ہو گئے، اور چوتھی باری آئی چوتھے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کینہ رکھتا ہو، جو شخص اپنے دل کے اندر اپنے بھائی کا کینہ رکھتا ہو، پروردگار عالم اسے بھی نہیں بخشتا ہے، اسے بھی اس رات میں مغفرت نہیں ملتی ہے، پروردگار عالم اس کی خطا کو بھی اس رات میں معاف نہیں فرماتا ہے۔ کینہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے امیر ہو گیا مسلمان ہمارا بھائی، تم اپنے دل کے اندر حسد رکھے ہوئے، کینہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی ہم سے بہتر کھا پی رہا ہے تو اپنے دل کے اندر ہم حسد رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ساری باتیں آج عام ہو چکی ہیں۔ تو اگر یہ سارے لوگ، یعنی کہ پہلے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ارشاد فرمایا جو شراب کا عادی ہو، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو، تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو، چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کینہ رکھنے والا ہو۔ یہ ساری چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں یا ان میں سے ایک بھی کسی کے اندر پائی جاتی ہو، اس شخص کو پروردگار عالم اس رات میں بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ ہاں، یہ لوگ اگر سچے دل سے توبہ کر لیں تو پروردگار عالم ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ پروردگار عالم کا نام غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے، اپنے بندوں کے اوپر کرم فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارا ایمان عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ برحق ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں جتنے آتے ہیں اللہ رب العزت نے سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیا انشاءاللہ، اور سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔